اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، پرکھ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا، تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے۔ اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی۔ جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے، انہیں پتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ انسان کی کج فکری، ایسا نہیں ہے۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا، اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیر ہو جانا۔ کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ میں اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو بس اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے۔ اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو، تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے۔ تو بہت سارے لوگ جھولیاں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے، لیکن علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں تھی اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجئے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ
تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے۔ ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا، تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ نیکی کی توفیق مل جائے، نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ دوسری بات ارشاد کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا، کتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر تو کامل مومن ہو جائے گا۔ جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے۔ آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہم سائے کے آپ ہم سائے ہی قرار پائیں، تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو۔ اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں۔ اور پانچویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا، اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔ دہک کبھی کبھی ہو اور تبسم آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے باطن میں چراغاں کرے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے ہمیں ذکر و فکر کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت نوافل، قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی اور دیگر امور خیر بجا لانے چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، اور بہت سارے اور امور جو ہم اپنی مصروفیات کے باعث پورے نہیں کر پاتے، تو یہ موقع ہے ان کو پورا کرنے کا۔ لیکن اس موقع سے ناجائز فائدہ حاصل کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگیں اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں، تو اس شغل سے خدا را باز آئیے
یہ موقع ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، نصرت اور اعانت کرنے کا ہے، نہ یہ کہ مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے آپ خونی کھیل کھیلیں اور دھاتی ڈور کے ذریعے سے لوگوں کے گلے کٹیں اور لوگوں کو نقصان ہو۔ تو اس سے خدا را ہمیں خود بھی باز آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی علماء نے کہا کہ یہ جو پتنگ کٹتی ہے تو بچے اس کو لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ میں پتنگیں لوٹ رہا ہوں یا لوٹ کے لایا ہوں، تو شرعاً وہ اس کی ملک نہیں تھی تو وہ کیسے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایسا گناہ ہے جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بچپن میں معصوم ذہن پر لوٹ مار کا تصور اس سے ابھرتا ہے، اور آج وہ پتنگ لوٹ کے لایا ہے تو کل بڑا ہو کے بڑا لٹیرا بنے گا۔ تو یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ پتنگ لوٹنے کا عمل لوٹنے کی ایک مشق ہے، اور بچہ اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، حالانکہ یہ مال لقطہ ہے۔ اور اگر کسی نے پتنگ لوٹ لی یا ڈور لوٹ لی تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ 6 ماہ تک اس کا اعلان کرے، مالک کے نہ ملنے کی صورت کے اندر اس کو صدقہ کرے، وہ خود پھر بھی نہیں رکھ سکتا ہے چونکہ یہ مال لقطہ کے حکم کے اندر ہے۔ تو عمومی طور پہ ہم بچے کو بھی شاباش دیتے ہیں، اس کو بڑا دلیر قرار دیتے ہیں کہ اس نے اتنی پتنگیں لوٹی، آج اس کا یہ کمال ہے۔ تو میاں یہ بچوں کے نفسیات کے اندر لوٹ مار کے تصور کو راسخ کرنے کا ایک ذریعہ ہے پتنگ۔ اس نقطہ نظر کی طرف شاید کبھی کسی کی توجہ نہ گئی ہو، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ چلتی ہوئی ٹرالی سے یا ٹرک سے جو بچہ گنا لوٹتا ہے تو اس کو بچے کی بہادری اور فنکاری سمجھا جاتا ہے، لیکن آج جس نے گنا لوٹا ہے تو کل وہ ملک لوٹنے لگے گا، کل وہ اور کچھ بھی لوٹے گا۔ تو یہ چونکہ جب برائیاں شروع ہوتی ہیں تو بڑے پیمانے سے شروع نہیں ہوتی، چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہیں۔ تو پتنگ لوٹنے کا تصور لوٹ مار کی طرف لے جانے والا ہے، اور دوسرا یہ قاتل ڈور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراغ بجھا دیتی ہے، اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر، جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے اور گلا کٹ گیا ایک ڈور سے۔ اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے۔ اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے، ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پنجاب پولیس بھی اس پر ایکشن کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کیجئے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کی انہیں خبر بھی کیجئے، خود بھی بچیے، اپنی اولادوں کو، بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے کتنا دل آویز اور خوبصورت، اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، اپاہج اور کمزوروں کو، بیوگان اور اراملہ اور مساکین کو مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کو کھانا دینا، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مسئلہ کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کو عزت دینے کا ہے۔ اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تذلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے، ان کی تذلیل نہیں کرو گے۔ تم ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی تذلیل کا سبب اور ذریعہ نہیں بنو گے تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس چیز کا تمہیں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن نے ہمیں سرًا و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں۔ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو۔
لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کرو گے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ مسجد کے لیے فنڈ مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا، اس وقت پھر مخفی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر تم ترغیب کے لیے کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تم یہ خیال رکھو کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھنے پائے، کسی کی تصویر نہ آنے پائے۔ ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو، ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے؟ چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو یہ بڑی باریک چال ہے۔ تو بعض کا بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر کے کرے، تو وہ ترغیب کا نام لے کے اپنی اس ریاکاری کے اوپر ترغیب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ہوتی ریاکاری ہی ہے۔ تو یہ اپنے آپ سے پوچھے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ترغیب ہے یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری ہے، اور ریاکاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جان وار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اس عمل کا صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، جو محض اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہی عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے، حضرت عمر گزرے تو رک گئے، کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دی۔ تو کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو ضرور رکیے، آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے؟ اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گیا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہو، عزت نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے۔
اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا، اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گیا، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا جو مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ حالات سخت بھی ہوں، اگر قابل برداشت ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ سوال کی عادت نہ پڑے۔ انسان مخمسے کی حالت میں ہو، مجبور ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مخمسے کی حالت میں سوال جائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر حالت مخمسے کی نہ ہو تو پھر سوال نہیں کرنا۔ تھوڑی سی مشکل آئی اور اناج بٹتے ہوئے دیکھا تو خود بھی سوالی بن کے جا کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ہمارے گھر کے اندر اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم گزر کر سکتے تھے، لیکن مفت کا مال ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم محتاج ہوں اور ہمیں عملاً اس جگہ پہ آنا پڑے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر حالات کچھ تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ ہم سوال کرنے جائیں، تو باہر ایک ماحول دیکھ کر کے تو لپک پڑنا، تو اس سے آپ کی طبع کے اندر سوال کی عادت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے جو مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی سخت مجبور ہو جائے تو شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ تیسری بات میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔
آپ کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اتنوں سے نکال دیے گئے تو باقی اتنے بچیں گے، کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اس لیے تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو میرا رب کہہ رہا ہے خیر لانفس، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے، تمہارا مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے تمہارا مال بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک کا 10 گنا عطا کرتا ہے، 70 گنا عطا کرتا ہے، 700 گنا عطا کرتا ہے، فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے، اور پھر فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسنا دو تو وہ دگنا کر کے دے گا۔ اچھا، یہ کیسا اللہ کا انداز بیاں ہے کہ خود مال دے کے خود کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو، اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا۔ دیا ہوا کس نے ہے؟ اسی نے، اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو، اور میں پھر اس کو اپنے دیے ہوئے مال سے دیے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دوں گا۔ واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بردبار بھی ہے، وہ تمہارا شکر گزار بھی ہوگا، تمہیں دگنا کر کے بھی دے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آنے دے گا، اور یہ بہتر بھی تمہارے لیے ہوگا۔ یہ تمہاری آزمائش تھی، تمہارا مال تمہیں دے کر تم سے مانگا، اور جس کے لیے مانگا اس کو اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن کہا کہ اس کی آزمائش ہے کہ اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا گیا، تمہاری آزمائش یہ ہے تمہیں فراوانی دی گئی۔ اب دیکھیے کہ وہ آزمائش میں پورا نکلتا ہے، تم آزمائش میں پورے نکلتے ہو، دونوں آزمائش میں پورے نکلتے ہیں، یا پھر تم نامراد اور ناکام ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ پورے عالم کے اوپر پھیلی ہوئی وبا کو دور فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ کی خیر کرے، اور میرے وطن پاکستان کو امن کا، نور کا، رحمت کا گہوارہ بنائے، اور یہاں نظام رسول کی بہاریں پیدا کرے۔ اللہ ہمیں معاشی بحرانوں سے نکال کے معیشت کا استحکام عطا کرے، اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ احساس، جذبہ ہمدردی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ فراما ہمارا مقصود کرے۔ کہ اے تن رب دا سچا حجرا، تے کھڑیا باغ بہاراں